السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ لیاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو فار مائنڈ یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ کو جرنی ٹو مارس کے بارے میں بتاؤں گا کہ انسان کیسے مارس کی جرنی کر سکتا ہے، مطلب کہ اس پر جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہوا۔ صرف اور صرف روبوٹس ہی جا چکے ہیں، مطلب کہ روبوٹس ان کی مشینیں ہی جا چکی ہیں سائنٹسٹ کی، اور انسان ابھی تک ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی تک ناممکن ہی ہے۔ شاید یہ آنے والے دور 2030 اور 50 تک ممکن ہے کہ انسان بھی وہاں پر پہنچ سکے۔ ناسا کا تو یہی کہنا ہے کہ 2025 میں کوشش ہے اور 2050 میں تو انسان پہنچ ہی جائے گا۔ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جرنی ٹو مارس۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسے ٹیکنالوجی کو ایکسپلوریشن کیا گیا ہے سائنس کے ساتھ۔ یہ آپ ساری کمیونیکیشن دیکھ کر تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کتنا ہی مشکل اور ٹف اور بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس میں بہت ہی محنت اور لگن کی ضرورت ہوگی۔ تو چلیں ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ جرنی ٹو مارس، یہ آپ ساری اسپیسمنٹ شپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو آگے سے پھر سمجھاتا ہوں۔ چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک مارس ایکسپلوریشن کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے ملک ہیں۔ میں یہاں سے کچھ ملک کا نام لینا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ امریکہ ہے، اور دوسرے نمبر پر چائنا ہے، چائنا کے بعد اٹلی، اسپین اور جاپان جیسے بڑے بڑے ممالک، اور حتیٰ کہ یہاں پہ انڈیا بھی جانے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن پاکستان تو بہرحال ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی ہمارا ایک جو کمپیٹیٹر ملک ہے جس سے ہمیں بہت ہی لگاؤ ہے، وہ بھی جا چکا ہے۔ تو ان ملک نے بہت سے روورس اپنے بھیجے ہوئے ہیں۔ روبوٹس کو کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک روبوٹس ہیں، یہ روورس ہیں۔ جیسے جیسے انہوں نے ٹیکنالوجی کی، میں شاید یہ پہلا تھا، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، ایسے ایسے روبوٹس کو یہ سینڈ کرتے رہے اور وہاں پر جائزہ کرتے رہے۔ ہوپ فیکٹ اینڈ فگرز، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فیکٹ اور فگرز کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو جانے میں، آپ کو پہلے بات یہی بتا دوں کہ ہمیں دنیا سے، اپنی زمین سے، ارتھ سے نکل کر مارس تک جانے میں 7 سے 9 مہینے لگ سکتے ہیں۔ 9 مہینے تو لگ سکتے ہیں میں بھی، لیکن 7 مہینے سے تو ابو ہی ہے، یہ مارس کا کہنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، دی جرنی ٹو مارس will last between 7 to 9 months 200 days۔ یہ آپ خود ہی دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کوئی عام پکس نہیں ہے، یہ ایک اوریجنل پکس ہے ناسا کی طرف سے۔ اب ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم جیسے ہی اس ارتھ سے نکلیں گے، یہ ہماری ارتھ ہے، یہاں پر ہم یہ مارس کے اندر داخل ہوں گے، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں 7 سے 9 مہینے درکار ہونے چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جب لانچ کیا تھا اس وقت کی مشن کی ایک پک ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لانچ سپیڈ یہ بتا رہے ہیں، انفولڈنگ پینلز ٹو ریچارج، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پینل ریچارج کرتے تھے انہیں کی بیٹریوں وغیرہ کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں 600 میٹر کلومیٹرز کی رفتار سے جا رہا ہوگا، شاید کروسنگ سپیڈز یہ بتا رہے ہیں، اوریجنل سپیڈز یہ ہے۔ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے کا یہ آربٹس بنایا ہوا ہے، اور ہمیں یہ دیکھیں، یہ ہمیں ایک پروجیکٹائل موشنز کی طرح ہمیں سفر کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جب اپنی زمین سے نکلیں گے تو یہ ہم یہاں تک پہنچتے یہ تو آربٹ مارس ایک اور چکر کاٹ چکا ہوگا، مطلب اپنے چکر سے آگے ریویو کر چکا ہوگا، تو ہم جس جگہ پر جائیں گے وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس کو پروجیکٹائل موشنز میں آپ یہ ورک کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹائل موشنز آپ نے یقیناً فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہوں گی، تو اس کا اوور ویوز آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرسٹ کریکشن یہاں سے، یہ سیکنڈ کریکشن ٹو ریویل، تو یہ ارائیول ٹو مارس ہو جاتا۔ یہ وہ ٹائم ٹیبلز بھی بتایا ہے،
1996 کے انڈر گراؤنڈ تھا، میرے 11 منتھ اور 6 ڈیٹ تھی. یہ دیکھ لیں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. 12 اور 9ویں مہینے کی 12 تاریخ تک. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے روورس اور روبوٹس مارس تک پہنچائے گئے ہیں. جو پہلے نمبر پر بھیجا گیا تھا وہ تھا دی پاتھ فائنڈرس. اس روورس میں بھی بہت ہی اچھا اور فنکشنالٹی کام کیا. اس نے بھی کافی دیر تک ورک کرتا رہا اور ہمیں یہاں کے سیمپلز کی تصویریں اور بہت سی انفارمیشن ہمارے پاس سینڈ کرتا رہا. اور جیسے ہی انسان نے ترقی کی اور دن بدلے اور انہوں نے ایک اور روورس کو سینڈ کرنا چاہا، تو یہ روورس ناسا کا یہ پہلا ہی روورس ہے جس میں ناسا نے سینڈ کیا تھا 1996 میں، ناسا پاتھ فائنڈرس. یہ دیکھو، یہ آٹو چارجر تھا، مطلب کہ یہ ایک سولر پلیٹس کے ذریعے خود آٹو چارج ہوتا تھا. یہ اس کی کیمریز وغیرہ یہاں پہ لگے ہوں گے شاید، لیکن اس کی کلیئر تصویر میرے پاس نہیں ہے. تو ہم اگلے روورس کی طرف بڑھتے ہیں. سیپریٹ یہ روورس کے آپ یہ پینلز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس سے کچھ کافی حد تک بہتری لائی گئی. یہ کیمراز کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت سے کیمراز اور انٹیناز وغیرہ ہیں. کمیونیکیشن کی بہت اچھی صلاحیت اس میں رکھی. اس کو 2004 میں بھیجا گیا تھا اور یہ تقریباً 2010 تک چلتا رہا. اور نیکسٹ جو بھیجا گیا ہے 2003 میں اپرچونٹی. اس میں بھی اچھی خاصی ہی ایک نئی کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کا ایجاد اور اس میں چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے. اور یہ 2003 میں بھیجا گیا، تقریباً 10 سال لگاتار چلتا رہا، 2013 تک یقیناً. اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ماڈرن اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جس کا ایکسپیرینس کیوریوسٹی جس کا نام ایکسپیرینس کیوریوسٹی ہے. یہ ایک لیب میں ہے جس میں مطلب کہ تیار ہو رہا تھا، اس کی فوٹو ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے لانچ 2011 میں کیا گیا تھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان سے ہماری ہائٹ سے کافی بڑا ہے اور اسے منی ٹرک بھی کہا جاتا تھا. اس میں بھی کافی چینج لائی گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹائرز وغیرہ، اس میں کمیونیکیشنز کی صلاحیت بہت اچھی کی گئی، کیمراز اچھے لگائے گئے، سیمپل آئیڈینٹیفیکیشن بہت اچھی کی گئی. اسی طرح بہت سے کام کیا گیا. اور اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سی چینجنگز ہیں جو پہلے والے روورس میں نہیں تھیں. یہ رائٹ، لیفٹ، فرنٹ، ہزکمز کیمراز ہیں جو ڈیفرنٹ تھنگس کو ڈیفرنٹ سائڈ سے ڈیٹیکٹ کرتے تھے. ہم آپ کو اب بتاتے ہیں روورس لینڈ کیسے کرتے تھے. یعنی کہ ارتھ سے تو بلو ہو گئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں نا، مارس کی زمین سے جب ابوو ہو گئے تو کرسر سٹیج سے سپریشن ہو جاتا تھا، بیلنس ڈیوائس سپریشن ہوتا تھا، انٹرفیرنس ہوتا تھا اور یہ ایٹماسفیئر میں آ جاتا تھا. ہماری جو ایٹماسفیئر موٹی ہے لیکن وہاں کی بہت بریک اور ہلکی ایٹماسفیئرس تھی، وہاں پہ بیلنس ہو گیا. اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈپلو ہوتا ہے. یہاں سے ایک پیراشوٹس نکلتا ہے جس کے پیراشوٹس کے اوپر اڑتا یہاں پر آ جاتا ہے اور اس سے نیچے ایک کروورس نکلتا ہے. یہ پیراشوٹس ختم ہو جاتے ہیں اور کروورس خود ہی بیلنس کر کے اسکائی کرینز کے ذریعے نیچے آ جاتا اور یہ روورس نیچے آ کے گر جاتا ہے اور نیچے رکھ دیا جاتا ہے. اتنا گرنا نہیں تو گرے تو تباہ ہو جاتا ہے اور اسکائی کرین خود آٹومیٹک گر جاتی اور تباہ ہو جاتی تھی. یہ آپ یہاں پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹچ ڈاؤن ہے، موبیلٹی ڈپلے ہے. یہ دیکھیں یہ کورس نیچے آ گیا یہ اور فلائی اوے ہو گیا. یہ فلائی اوے یا کوئی فلائی واپس چلے جاتا تھا یا کہ یہ کرین تباہ ہو جاتی تھی. یہ آپ اسکائی کرین کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اسکائی کرینس اس کو چھوڑ کر واپس ابوو ہو جائے گی ارتھ کی طرف، ورنہ کئی تو تباہ بھی ہو چکی ہیں. یہ نیچے کورس کو نیچے چھوڑ دے گی. اور ناسا کا، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ناسا کا یہ کہنا ہے کہ 2050 تک ہم دنیا کے انسانوں کو بھی بھیج سکیں گے. یعنی کہ انسان کو تو بھیج ہی سکیں گے، 1-2 انسان بھیجیں گے. جیسا کہ آپ کو چاند کا تو پتہ ہی ہے، ناسا نے بہت ہی اچھا ورک کر دکھایا اور انسان کو بھی بھیج سکیں گے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب 2050 تک جو ناسا نے یہ پروجیکٹ جاری کیا ہے کہ انسان کو کب بھیجا، کہاں پہ بھیجا جائے گا، تو یہ وہ ایک
جگہ کا منتخب کیا ہے، مطلب کہ یہ ایک مارش کا پورا ہولو ہے، مطلب کہ ایک ہول گیمز کی طرح ہے، جو بال کی طرح ہے۔ یہ دیکھیں فوئنکس ایک جگہ ہے، یہ وہ پاتھ فائنڈرز کو یہاں پہ کیا گیا تھا، وکی کو یہ دیکھیں۔ اس سب کو چھوڑ کر اب انہوں نے نئی جگہ دریافت کی ہے، گیل کریٹرز، اس میں سینڈ کیا جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گیل کریٹرز یہ ایک جگہ ہے، یہاں پہ ایک اس کو کروورس کو نیچے چھوڑا جائے گا، روبوٹس کو، اور یہیں پہ انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین پر کم ہی دکھائی دیتے ہیں، اور یہ چاند اور مارس پر ہولز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ناسا کی پرانی فوٹو ہے، جہاں پہ انہوں نے شائع کی تھی پرانے میں اسکائی کرینس کی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسکائی کرینس تباہ ہوا ہے، یہ کیوریوسٹی ہے، کیوریوسٹی جو میں نے پیچھے بات کی ہے کیوریوسٹی یہاں پہ اسے چھوڑا گیا تھا۔ یہ مٹی تھوڑی بہت اڑ رہی ہے، جس کے اثرات آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ بیک شیل ہے، یہ پیراشوٹ ہے، یہاں پہ گرا، یہ ساری یہاں فوٹوز میں سارے فیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ فریکٹڈ یونٹ ہے، گلینڈ ہے، اور یہاں پہ آپ گیل ان آرٹ ڈاکیومنٹری باؤنڈری آپ یہاں پہ فل آف سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ دیکھیں لو لینڈس مطلب لو الٹیٹیوڈ جو ہیں وہ بلو رنگس کے ہیں، اور ہائی الٹیٹیوڈ جو ہیں وہ گرین رنگس کے ہیں۔ آپ یہاں پہ خود ہی موازنہ کر سکتے ہیں۔ گیل کریٹرز اسی لیے سلیکٹ کیا گیا تھا کہ لو لینڈ پر، لو جہاں پہ ہوگا، لو مطلب کہ لو الٹیٹیوڈ ہوگا، وہاں پہ پانی کے اثرات ہوں گے، تو ممکن ہے کہ مارش میں بھی پانی ہو، اور شاید کوئی انسان تو وہ نہیں کہہ سکتے، شاید کوئی لیونگ تھنگس، کوئی پلانٹس وغیرہ ہوں جو کس وجہ سے تباہ ہوئے۔ اسی کی ریسرچ میں آج تک سائنسدان ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ انسان آخر پہنچ ہی جائے گا کہ انہیں کو ماننا تھا کہ مارش میں پہلے پانی بہت ہی پانی تھا۔ یہ آپ تصویر کا کمپیریزن خود ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں راؤنڈ پیبلز ڈرائیڈ ریورس بیڈس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارش سے ملے گئے پیبلز مطلب پتھرس کے یہ سوراخ اور ارتھ کے، یہ خود کمپیریزن کرے کہ یہ 1 سینٹی میٹر کے ہیں اور سیم ٹو سیم ہے۔ یہ پیبلز وہیں پر ملتے ہیں جہاں پر پانی ہو اور پانی اب ختم ہو چکا ہو، آپ خود ہی موازنہ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو یقیناً امید ہے کہ وہاں پر پانی ہوتا ہوگا، اور یہ جاننے کی کوشش ہے کہ کس سبب وہ پانی ختم ہوا اور کیوں کر ہوا۔ پاسبل تھرو ریور تھرو بیڈ، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 3 قسم کے راکس ہوتے ہیں، ایگنیوس راکس، سیڈیمنٹری راکس اور میٹافارمک راکس۔ ایگنیوی راکس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وولکینوز جب پھٹتے ہیں تو جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو یہ ان کے عمل میں یہ ایگنیوی راکس بنتے ہیں۔ اور جو سیڈیمنٹری راکس ہیں یہ پانی کے نیچے بنتے ہیں، جو نمکیات سے مل کر بنتے ہیں، اور جو ہم نے بات کی ہے یہ اس مارش کے راکس ہیں وہ سیڈیمنٹری راکس ہوں گے شاید۔ اور جو میٹافارمک راکس ہیں وہ پریشر اور ٹمپریچر ہیٹس سے بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں پریشر، آپ پانی کا پریشر دیکھیں اور ہیٹس کے ساتھ یہ بن رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو ساتھ میں بتائیں گے سیڈیمنٹری راکس کو جب ہم نے گرل کیا تو یہ کیا ہوا، اس میں سے تو گرے کلر کا مارش ہے، حتیٰ کہ ہم نے 2.5 انچز ڈیپ گہرا کیا اور 0.63 انچز وائڈ ہول کیا۔ تو یہ کیا ہم خود ہی موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زمین کی جو مٹی ہے اندر سے بھی سیم ہے، لیکن یہاں بھی چینج ہے، تو ممکن ہے یہاں پہ پانی کے اثرات اور لیونگ تھنگس کے بھی ہوں۔ اور اسے پھر ڈیٹیکٹ کیا گیا کروورس اور روبوٹس میں ڈرل سیمپلز کو۔ یہاں سے جو ہمیں سراغس ملتے ہیں وہ ان میں کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس، سلفرز ہیں۔ یہ مکمل لیونگ تھنگس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور ناسا کا یہ کہنا ہے کہ اب سے لے کر 4 بلین ایئرز آگو شاید جہاں پر پانی تھا، لیونگ تھنگس تھی، جاندار تھے، کچھ نہ کچھ تو تھا۔ ابھی اسی کی ریسرچ میں انسان لگے ہوئے ہیں، کاربنز، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس اور سلفرز کے سراغ کے باوجود۔
اور ناسا اور کئی دوسری کمپنیاں ملک کے دوسرے لوگ ابھی تک یہ ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ مارس میں آخر کیا ہوا تھا اور کیوں کر زندگی لیونگ تھنگس کیسے اور کیوں کر تباہ ہوئیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور چاند کی رسائی کی طرح یہ مارس تک بھی رسائی حاصل کر لیں گے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس مارس 2020 میں۔ یہ مارس 2020 ایک نیا کروزر روبوٹ تیار ہو رہا ہے جس میں آپ کو مختلف فنکشنز اور ٹیکنالوجی لیس ایک کروزر ملے گا۔ تو چلیں آپ آگے جا کر، یہ ایک لیبس کی فوٹو ہے، آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں بہت ہی کمیونیکیشنز کی سکلز کو بڑھایا گیا ہے، اس میں بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے۔ اس کو ہم زمین پر بیٹھ کر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کا مین اور اچھا پروجیکٹ جو یہ ہے، فنکشن ہے، یہ یہی ہے کہ ہم اسے زمین پر بیٹھ کر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو یہ نئی ٹیکنیکس ملی ہے کہ کروورس جب پیراشوٹس نکلتا ہے یہ خود ڈیٹیکٹ کرے گا کون سی جگہ کروورس کے لیے اچھی ہے، جہاں پر وہ اترنا چاہے گا، تو ہم خود ہی کنٹرول کر کے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے خود ہی بٹھا دیں گے۔ تو سب سے اچھی بات یہی ہے اس کی۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ خود ہی جب نیچے لینڈ کرے گا تو خود ہی سیمپلز کی اچھی جگہ پر جانے کی خود ہی ڈیٹیکٹ کرے گا اور خود سے ہی کچھ کام کرے گا، مطلب کہ زیادہ خود نہیں کرے گا لیکن ہم اسے کمانڈ زیادہ دیں گے کیونکہ کمیونیکیشن صلاحیت زیادہ ہوگی پہلوں کے مقابلے میں۔ تو اس مارس پر جانے کے لیے اس کروورس کا نام 2020 روورز رکھا گیا۔ تو چلیں، امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا چینل، میں ہوں انفو فار مائنڈس۔